تو فیصل چودھری صاحب میں چاہوں گی کہ آپ سے کوئکلی پوچھوں بیفور آئی گو ٹو رانا صاحب کہ یہ سی ایم صاحب نے تو ایک اور ہی یعنی کہ راگ لاب دیا. انہوں نے کہا جی آپ دیکھیں آئیں تو صحیح اب ہم آپ کو ٹھیک کرتے ہیں. انہوں نے کہا کہ جی ہم نکلیں گے, اور یہ بھی کہہ دیا کہ پی ٹی آئی چیئرمین کو کہ آپ گڈی نہ بنیں, آپ زیادہ پیس کی بات نہ کریں. تو یہ کیا ہو کیا رہا ہے جی؟ نہیں دیکھیے, جو گوڑی کی بات آئی ہے وہ تو ایک اس کا کانٹیکس تھا کہ جس دن عمران خان صاحب کو نسیم جو بھی بات ہوتی ہے ذرا یہ اس بات کا الاؤنس کائنڈلی آپ دیجیے کہ وہ بنی گانا ڈرائنگ روم میں تو نہیں بیٹھے ہوئے. ہی سٹنگ بیہائنڈ دا جیل, بیہائنڈ دا بارز. ایک لمیٹڈ فلو آف انفارمیشن ہے, ان کی اخبار بھی روک لی جاتی ہے, ان کو پارٹی کے جو لوگ ہیں ان تک ایکسس بھی نہیں ہے, پچھلے 3 مہینوں سے تو بالکل بھی نہیں ہے. اور جو کوئی بات آتی ہے وہ اخبار میں انہوں نے اس دن جو رپورٹ آئی تھی اس کے اوپر انہوں نے یہ کہا کہ دیکھیں ہمارے 12 لوگ جو ہیں شہید ہیں, ہمارے جو اتنے 150-200 لوگ مسنگ ہیں, ان لوگوں کے اوپر جو ریئیکشن ہے وہ اس طرح کا مائلڈ نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ ہمارے جو ورکرز ہیں, ہمارے جو لوگ جو شہید ہوئے ہیں ظاہر ان کی فیملیز. جی فیصل سوری فیصل معاف کریں کہ میں آپ کو مداخلت کری آپ کی بات میں, لیکن میں تو سوال یہ کر رہی تھی کہ آپ جو سی ایم ہے کے پی کے ان کا یہ کہنا کہ عمران خان صاحب آپ امن کی پیس اور پیس کی بات نہ کریں, ہم تو نکلیں گے تو بندوقیں لے کے نکلیں گے. تو میں یہ پوچھ رہی تھی کہ ڈائیلاگ سے بات اور عمران خان صاحب کا کہنا آپ گڈی نہ بنے, کیا یہ اس کے نتیجے میں انہوں نے یہ سخت باتیں کی ہیں کل؟ نہیں دیکھیے, سی ایم ایک ظاہر پی ٹی آئی کے صدر بھی ہیں, ان کو ایک اپنی آڈینس کو بھی سیاسی طور پر انڈرس کرنا ہوتا ہے. یہ باتیں جو ہیں اسلحے کی ہے یہ وہ پرسنلی اسپیکنگ فور مائی سیلف وہ تو بالکل نہیں ہونی چاہیے. اور سی ایم کی جو تقریر ہے وہ کانٹیکس میں اور ایشوز بیسڈ ہونی چاہیے. یہ وہ ظاہر ہے ایک پختون کلچر بھی ہے, اور وہاں پہ وہ علی مین صاحب جو ہیں وہ نرم بات ہی سخت طریقے سے کر جاتے ہیں, جیسے غور صاحب بڑی سخت بات انتہائی نرم طریقے سے کر دیتے ہیں. تو ایک تو جو مذاکرات کے حوالے سے جو زیادہ فوکس ہے وہ عمر ایوب صاحب پہ رہنا چاہیے. میں یہ آپ کو بیکاز ہی از دا ہیڈ آف دا مذاکراتی ٹیم, اینڈ وہ کیلکولیٹڈ گفتگو بھی کرتے ہیں. باقی انہوں نے یہ جو علی مین صاحب نے کہا اس میں زیادہ سیاست کا بھی عنصر ہے. اچھا آپ کہہ رہے ہیں اس میں سیاست کا عنصر, ٹھیک ہے جی. لیٹ می گو ٹو عامر الیاس رانا صاحب, کیونکہ یہ یاد رہے کہ وہ چیف منسٹر بھی ہیں, ہی از ناٹ جسٹ کہ وہ بس پارٹی کے آفس ہولڈر ہیں. تو عامر الیاس رانا صاحب آپ اس معاملے کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں, وہ جو آپ نے سوال اٹھایا نا یہ بالکل درست بات ہے کہ خان صاحب نے جب یہ کہی, ہمارے عمران اصغر وہیں موجود تھے, فیصل صاحب بھی وہیں تھے, انہوں نے کہا یار یہ سچ ہے جو اخبار میں چھپا ہے, یہ تو گڈی کھیل رہے ہیں کہ مذاکرات ہو رہے ہیں. لوگوں نے کہا جی صرف اخبار میں نہیں چھپا, یہ ٹیلی ویژن پہ لائیو چلی ہیں, شبلی فراز کی بھی اور بارسٹر غور کی. انہوں نے کہا مجھے یقین نہیں آ رہا کہ وہ جب ہمارے لوگ شہید ہوئے ہیں, ہمارے لوگ لاپتہ ہیں, یہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. خان صاحب نے بنیادی طور پہ وہ زیرو کیے سارے کے سارے. اور جہاں تک علی امین گنڈا پور صاحب کا ہے تعلق, دیکھیں آپ فیصل صاحب بالکل قانونی نکات میں کہیں کہ یہ سیاسی بات ہے. جیسے عمران خان نے کہا 35 پنکچر سے ہمارا کام ہے الزام لگا دینا, ہم تو سیاست کرتے ہیں. لیکن جب آپ لوگوں کے بچوں کو اکسا کے لے آئیں اسلام آباد کے, کفن پہن کے آنا ہے اور جنازے پڑھ لینا, اس کی اگلی ٹرم یہ بنائی ہے اب انہوں نے کہ ہمارے پاس اسلحہ بھی بہت ہے. پٹھان کلچر جو ہے نا وہ بہت اچھا کلچر ہے, اس کو اتنا پورٹرے کر دینا جیسے کہ وہ صحیح بات کہی تھی کہ یہ بدر منیر کی فلم نہیں ہے کہ وہ جو علی امین گنڈا پور چلا رہے ہیں یہ نوجوانوں کو برانگیختہ کر رہے ہیں کہ جناب فل ٹائم آؤ, اسلحہ لے کے آؤ. تو پہلے جو چھوڑ کے جتیاں بھاگے ہیں نا بنیادی طور پہ علی امین گنڈا پور, عمر ایوب صاحب, اور اس میں بیگم بشرا بڑے آرام سے اطمینان سے ہم نے ایک گاڑی سے دوسرے میں شفٹ ہوتے دیکھا ہے. ہم نے دیکھا ہے کہ علی امین گنڈا پور کے گارڈز فائرنگ کر رہے ہیں بلو ایریا کے اندر. کوئی ویڈیو ایویڈنس ان کی طرف سے جو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں جانے کا ہے, ایسا ایویڈنس انہوں نے ابھی تک پیش نہیں کیا. ربڑ بلٹ چلی ہیں اور وہ پوری پاکستان میں, کیا عمران خان کے اپنے دور میں بھی چل جاتی ہیں. اسلام آباد کے اندر ٹیچروں پہ انہوں نے ٹیئر گیس اتنی پھیلی تھی, چلائی تھی کہ انہوں نے وہ تصویریں اپنے دور کی پچھلے دفعہ
اسلام آباد میں پی ڈی ایم کی گورنمنٹ میں یوز کر لی. پھر لوگوں نے بتایا کہ آپ تو اپنی دور میں جو جبر کر رہے تھے ٹیچرز پہ، یہ وہ والی ویڈیوز ہیں. یہ اس طرح کی حرکتیں کرنے سے میرے خیال میں یہ اسٹیٹ کو چیلنج کرنے جا رہے ہیں، کیونکہ جن نوجوانوں کو جو آپ کے پیچھے چل رہے ہیں خان کے میسج کی بنیاد پہ، آپ ان کو تو لڑا بڑھا رہے ہیں اسٹیٹ کے ساتھ، تو پھر گلا کس چیز کا ہوتا ہے کہ جی پھر آپ کو روکا بھی نہ جائے؟ ایسا نہیں ہوتا. مطلب جب آپ حملہ کرنے آتے ہیں وفاق پہ، پھر آپ اسے پولیٹیکل چیریٹی نہیں کہہ سکتے کہ جی ہم تو بس اس لیے آ رہے تھے. یہ بڑا سنگین الزام ہے، اور آپ نے بڑا اچھا کیا ہے کہ یہ اپنے پروگرام کا ایک حصہ بنایا. علی امین گنڈا پور وضاحت کرے نا کہ وہ کس کو کہہ رہے تھے غیرت نہ ہوگی، تو وہ فوج کو للکار رہے ہیں. گولیوں کا مقابلہ الزام کس پہ لگا رہی ہے پوری پی ٹی آئی سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے؟ وہ فوج پہ لگا رہی ہے. اور غیرت کس کی للکار رہی ہے؟ تو میرا خیال ہے کہ ان کو سوچ لینا چاہیے کہ پھر جواب جب آئے گا تو پھر پہلے یہ کہتے تھے جب کور کمانڈر ہاؤس اور وہاں گئے جی ایچ کیو میں کہ گولی کیوں نہیں چلائی، اب کہتے ہیں گولی کیوں چلائی. اچھا کیا کرنا چاہتے ہیں لوگ؟ جی فیصل آپ اس کا ذرا جواب دیجیے گا. فیصل یہ مطلب عامر رانا صاحب جو فرما رہے ہیں وہ تو بہرحال ان کا ویو ہے، لیکن ہم ہمیشہ اس پلیٹ فارم سے یہی سوال اٹھا رہے ہیں کہ جو حکمت عملی بنتی ہے وہ سیاق و سباق دیکھ کے بنتی ہے. وہ لیڈرشپ ایسے بناتی ہے کہ رد عمل چاہے اپنے فالوورز کا آئے، چاہے آپ کے جو ہوں کنٹیسٹنٹس ہوں ان کا آئے، اوپوننٹس کا آئے. آپ نے حکمت عملی یہ تمام چیزیں سوچ کے بنانی ہے، لیکن سوال ہے کہ پی ٹی آئی سوچ جو ہے وہ سب سے پہلی چیز ہوتی ہے، ٹھوس سوچ. وہ کتنی سبسٹینٹیو سوچ ہے جس کی بنیاد پر کبھی کہا جاتا ہے جی ابھی ہم سول ڈس اوبیڈینس، ابھی آخری مارچ، کبھی بیسکلی اب ہم چلیں اب یہ کرنے وہ کرنے. سوچ کدھر ہے جی؟ دیکھیے نسیم، اس میں ایک باقاعدہ پلاننگ کے تحت ایک بائی ڈیزائن جو ہے عمران خان صاحب کی اپنی پارٹی سے میٹنگ جو ہے روکی گئی ہے نا. آپ دیکھیے جب یہ پورا ڈیلیگیشن گیا، ان کو پکڑ کے اڈیالہ چوکی میں جو ہے بند کر دیا گیا، ڈیٹین کر دیا گیا. اس کے بعد جب مذاکراتی کمیٹی جس دن بنی اس دن عمر ایوب طاہرہ، احمد چٹھا اور راجہ بشارت اور دو ہمارے لوکل جو لڑکے تھے ان کو پکڑ کے ڈیٹین کر لیا. تو بیسکلی ایک فیئر فیکٹر نہیں، یہ صبح عدالت نے چھوڑا، میں تو ساری رات ان کے ساتھ تھا. جو فیئر فیکٹر ہے جس کی بینیفیشری ہے یہ ایک گورنمنٹ ہے، ایک پارٹ آف دا ایک جو ہے جو یہ اس کو ریڈیوس نہیں کرنا چاہتے. تو یہ چیزیں جو ہیں ان کے کیونکہ یہ بینیفیشری ہیں اس کیوس کے، پولیٹیکل کیوس ہے، اکنامک کیوس ہے، یا لا اینڈ آرڈر کی جو سچویشن ہے. تو پھر یہ جیسے عامر حسین صاحب نے کہا، میں ان سے تھوڑا سا اختلاف یہ کرتا ہوں کہ دیکھیے آپ ہر چیز فوج پہ کیوں پھینکتے ہیں؟ یہ حکومت کی تو وہ فوج اور عوام کے درمیان خلیج بڑھانا چاہتے ہیں، کیونکہ وہ اس لیے بڑھانا چاہتے ہیں کہ ان کو جھرجھری آ جاتی ہے جب بھی کوئی ٹاکس کی بات کرتا ہے. اور اسی لیے یہ سبوٹاج کرنے کے لیے عمر ایوب خان کو وہاں پہ اریسٹ کر کے بٹھایا گیا، اور کوئی ان کے پاس تو امنی پاس آرڈر تھا ضمانت کا. فیصل امپورٹنٹ بات آپ کریں، آپ کی بات کلیئر ہے. میں آپ ہی سے سوال کرنا چاہتی ہوں. آپ نے بالکل ٹھیک کہا، فیئر فیکٹر ہے، اس کو ختم نہیں کرنا چاہتے. آپ نے ٹھیک کہا کہ حکومت بینیفیشری، آپ نے کہا حکومت ڈرا رہی ہے سب کچھ. تو یہ تو پھر ان کی حکمت عملی ہوئی نا. میں تو کہہ رہی ہوں یہ دو دوستوں کی تو ہم بات نہیں کر رہے، ہم بات کر رہے ہیں دو بالکل ہارڈ کور اوپوننٹس کی. ایک طرف آپ دیکھ رہے ہیں پی ٹی آئی ہے جو کہ از اے ہاؤنڈیڈ پارٹی، دوسری طرف یہ لوگ ہیں. تو ان کی حکمت عملی تو آپ کے سامنے ہے. تو چیلنج اور اونس زیادہ کس پہ آتا ہے؟ یعنی سوچ کے حوالے سے میں یہ نہیں کہہ رہی. اور یہ بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ٹھیک کہہ رہے ہیں. کل ہمیں رؤوف حسن صاحب نے کہا کہ 6 ہفتے سے میں نہیں مل سکا پی ٹی آئی چیئرمین سے، وہ فارمر چیئرمین سے. ٹھیک ہے، تو یہ تمام چیلنجز ہیں نا، یہ حکمت عملی ہے حکومت کی اور جو ہیں ادارے طاقتور. تو اس کے نتیجے میں پی ٹی آئی کی کوئی حکمت عملی تو ہونی پڑے گی نا. جی یہ بالکل بات آپ کی درست ہے، پر رؤوف حسن صاحب تو 6 ہفتے اور بھی ملے، کوئی فرق نہیں پڑتا بائی دا وے. لیکن یہ ہے کہ جو پولیٹیکل لوگ ہیں پارٹی کے وہ ملیں تو وہ تاکہ یہ ایک پولیٹیکل حکمت عملی تو بنانی پڑے گی. دیکھیے یہ اس میں تو کوئی شک کی بات نہیں ہے. میں اس بات میں تو بالکل
خان صاحب کے ساتھ بھی میں نے یہ بڑی دفعہ شیئر بھی کیا. وہاں پہ آبویسلی یہ فائنل ڈیسیژن ان کا ہوتا ہے. ابھی بھی ایک سپیریئر پولیٹیکل اسٹریٹجی چاہیے ہے, اور اس میں اپوزیشن کا الائنس ایک آپشن ہے. احتجاج حکمت عملی نہیں ہوتا یا غصہ حکمت عملی نہیں ہو سکتی. اس کے لیے تو وہ ایک احتجاج جو ہے بڑا وائٹل پارٹ ہوتا ہے ایک جو سیاسی موومنٹ ہے. اور یہ ایم آر ڈی ہو, اے آر ڈی ہو, بڑی چھوٹی جماعتوں کا ایک الائنس تھے, تو اس کے اوپر بنانے پڑیں گے. دیکھیے یہ جو پی ٹی آئی کا ایک یہ بھی ایک پرابلم ہے جو نظر آتا ہے, جو ان کی لیڈرشپ کنوے نہیں کر پا رہی. خان صاحب کو جب بھی کوئی ملاقات ان کی اگر جیل میں بھی ہو جاتی تو وہ یہ کنوے نہیں کر پا رہے کہ دیکھیں جو احتجاج کا ڈائریکٹ آپ اگر عمران خان صاحب باہر ہو تو پھر صورتحال مختلف ہوگی. اس وقت تو عمران خان صاحب باہر نہیں ہیں, تو وہاں جیل کے اندر بیٹھ کے تو اس قسم کی سیاست نہیں کی جا سکتی. عمران خان صاحب خود باہر ہوں تو وہ پھر ٹوٹل ڈفرنٹ ایک سینیریو بن جاتی ہے. وہ سینیریو جب بن جاتی ہے تو اس کو تو دیکھا جا سکتا ہے, لیکن جو لیڈرشپ جو باہر والی لیڈرشپ ہے اس کی کال کے اوپر لوگ شاید اس طرح سے رسپونڈ نہیں کرتے یا نہیں کریں گے جو پہلے 2-3 واقعات ہوئے. جی اگر کریں گے بھی تو کنفیوژن, جی کریں گے بھی تو بڑی کنفیوژن کا شکار. نسیم لاسٹ سینٹنس یہ ہے نا, اس کی وجہ یہ ہے نا کہ یہ جو آپ سخت باتیں دیکھتے ہیں لیڈرز کی طرف سے, یہ بیسکلی اس کو جو تاثر پیچھے قائم ہوا ہے ورکرز کے اندر یا رینک اینڈ فائل کے اندر جو پی ٹی آئی کا, اس کو زائل کرنے کے لیے بھی ہے نا کہ وہ باتیں اس طرح سخت کرتے ہیں تاکہ وہ جو تاثر ایک ہے ان کا تو وہ قائم رہے, اور وہ ایک پولیٹیکل حکمت عملی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ وہ صاحب ہے. جی بالکل. اچھا یہ مجھے بتائیں کہ عامر یہ کل جو بات ہوئی اور جو سامنے آئی بات کہ جی ایک کورٹ نے, اور یہ پرانی بات ہے, ہم نے دیکھا یہ پرانا طریقہ کار ہے ایڈمنسٹریٹو سیٹ اپ کا سپورٹڈ جو کہ طاقتور حلقوں سے, کہ جی کورٹ چھوڑتا تھا پھر پکڑتے تھے, چھوڑتا تھا پھر پکڑتے تھے. کل بھی ہم نے یہی دیکھا, جس کے بارے میں فیصل نے رات گئے ٹویٹ بھی کیا, اس پر کامنٹ بھی کیا. تو یہ عامر یہ کس حد تک قانون کی بات ہے, کس حد تک یہ جائز بات ہے؟ دیکھیں جو فیصل فرید صاحب نے بات کہی نا کہ وہ بنیادی طور پہ جو لفظ نہیں استعمال کیا, علی امین گنڈا پور 3-4 دفعہ لوگوں کو لا کے خود نکل چکے ہیں, تو یہ سخت حکمت عملی کا لفظ میں نے بھی بہت احتیاط سے آپ کو کہا ہے. یہ جو گفتگو کی ہے یہ وہ تاثر دور کرنے کی کوشش کی ہے کہ میں بگوڑا نہیں, میں بہت ہمت والا ہوں, لیکن لوگوں کو لا کے سب سے پہلے یہ نکل جاتے ہیں آگے لگا کے. اس دفعہ بیگم بشرا نے لیڈ کیا اسے اور لوگوں کو باقاعدہ بتایا کہ آپ بڑے غیرت مند ہیں, پٹھان ہیں, اور آپ نے میرے ساتھ رہنا ہے. اور پھر انہی کی آپ کو اور مجھے آواز آئی کہ میں اکیلی کھڑی تھی, جبکہ وہ اکیلی نہیں تھی. جب گئی تھی وہاں لوگ موجود تھے, لوگ اس کے بعد گئے تھے. اب مجھے یہ بتائیں کہ جو لیڈرشپ, جو ریکس اینڈ فائل کی بات کی فیصل صاحب نے کہ جناب وہ لیڈرشپ نے اپنے ڈرپوک ہونے کا بارہا ثبوت دیا ہے کہ لیڈر فرنٹ سے لیڈ کرتا ہے پھر کھڑا رہتا ہے. اب آپ کہتے ہیں گولیاں چلائیں, بھائی گولیاں تو آپ کے گارڈ چلاتے ہوئے آپ اور ان لوگوں کا آپ نام نہیں لیتے. ایک منٹ, ان لوگوں کا آپ نام نہیں لیتے جنہوں نے یہ متنازع بات ہے. ٹھیک ہے ایک سیکنڈ, آپ کہیں خود بھاگتے ہیں جب آپ غائب ہو جاتے ہیں. اچھا دیکھیں نا, ایک سیکنڈ عامر, ایک منٹ نہیں, آپ دونوں سے میں بات کر رہی ہوں, فیصل اینڈ عامر. ایک تو بات یہ ہے کہ مجھے بھی یہ سمجھ آتی ہے کہ دو مختلف اس میں پوزیشنز ہیں, آراء ہیں, اور اس میں کنٹروورسی ہے. لیکن میں عامر آپ سے جو سوال کر رہی ہوں, اگر آپ مجھے اس کا جواب دیں کہ یہ جو پکڑے گئے لوگ چھوڑے گئے, کورٹ نے چھوڑے لوگ اور اس کے بعد پھر سے پکڑ لیے, تو یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ پھر ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ نظام ادھر ہی چلے گا جدھر طاقت ہے, جدھر یہ ہے, اور جو الفاظ کورٹ بیان کرتا ہے, جو آرڈر کورٹ دیتا ہے, کیونکہ کورٹ از ناٹ کیرنگ دا گنز اور اس کے پاس نہیں ہے اس طرح والی طاقت, تو کورٹ کی بات نہیں سنی جائے گی. اچھا, اصولی طور پہ آپ کا سوال درست ہے کہ ایسا ہی ہونا چاہیے, لیکن عملی طور پہ اس کا جواب یہ ہے, چونکہ آپ نے خود کہا کہ 9 مئی کب تک ہوگا. 9 مئی موجود ہے, اسٹیٹ موجود ہے. ان کے لیے میں تو بارہا فکرہ کہہ چکا ہوں کہ انگریزی دا دی تے پنجابی دا دا جتھے لگتا ہے وہ لا, یا پاکستان میں تو وہ لا ہے اس وقت پی ٹی آئی کے لیے. جو مرضی کر لیں, پہلے بلینکٹ ضمانتیں دی گئی کہ جی آئندہ کے لیے بھی دی جائیں, اور سپریم کورٹ نے وہ واپس کیا کہ یہ کام آپ نہیں کر سکتے, عدالتوں کا یہ اختیار نہیں ہے.
تو اگر آپ کو یاد ہو، یہ فیصل صاحب کہہ سکتے ہیں، سپریم کورٹ کے آرڈر کے بعد جو پشاور ہائی کورٹ سے آرڈر ملے تھے وہ 0 ہو گئے تھے کہ جی یہ کس قسم کا آرڈر ہے. یہی کام اسلام آباد کے جج صاحب نے بھی کر دیا. اچھا تو آپ یہ اچھا لیٹ می ٹیک دس ٹو فیصل وہ بڑی کلیئرلی عامر بغیر کوئی منسنگ ہز ورڈز وہ کہہ رہے ہیں کہ جی جس کا دا لگے گا وہی ہوگا اور دا وہی لگے گا جدھر سے ڈنڈا ہوگا طاقت ہوگی. تو کہہ رہے ہیں دس از واٹ یو آر ڈیلنگ وتھ. کوئکلی پھر ہم کو نہیں، معظم ملکوں میں دا نہیں لگتا، معظم ملکوں میں نظام ہوتا ہے اور نظام کے اوپر لوگ عمل کرتے ہیں. جمہوریت میں جو ہے ایک سسٹم کے تحت کام ہوتا ہے. تو پھر یہ ماشاء اللہ کا ایک دور ہے جو عامر صاحب کہہ رہے ہیں، اس سے تو یہی انفر کیا جا سکتا ہے کہ جس میں عدالت کا کوئی نظام نہیں ہے، انتظامیہ جوتے کی نوک پہ رکھے گی ہر چیز کو اور کسی بھی آرڈر کو نہیں مانے گی. جو سپریم کورٹ کا آرڈر تھا، یا تو پھر اس دن عدالت میں وہ آرڈر پیش کیا جاتا، وہ ایک اسپیسیفک فوجداری میں جو ہے وہ ایک کیس کے متعلق اگر کوئی آرڈر تھا تو وہ تھا، لیکن وہ غلط فیصلہ سپریم کورٹ کا، یہ ایک علیحدہ بحث ہے. لیکن اگر عدالتوں کے فیصلے کو انتظامیہ نے یا طاقتور حلقوں نے جوتے کی نوک پہ رکھنا ہے تو یہ سسٹم چلا لیں، کتنی دیر چل جائے گا. دنیا میں یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا اور آخری دفعہ بھی نہیں ہوگا کہ جو نظام پہ نہیں چلا وہ قومیں نیست و نابود ہو گئی ہیں، اور جو نظام پہ چلے اپنے قانون و انصاف کا انہوں نے معاملہ رکھا ہے. اب بھی دنیا میں وہی حکمران ہیں، وہی طاقت ملک ہیں. بالکل ٹھیک ہے، یہ آپ کا موقف آ گیا سامنے کہ جی آپ کہہ رہے ہیں کہ مہذب قومیں ایسے نہیں چلتی، اور ادھر سے وہ کہہ رہے ہیں فی الحال تو ایسی ہی چل رہی ہے قوم. آپ دونوں کا بہت شکریہ پروگرام میں نے